واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک باری سارے پر الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیہ نبی اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام قابل سخت احترام علماء اکرام ذوی احتشام اور معزز و محترم نعت خوانان شیریں لسان معزز سامعین کرام بھائیوں اور بزرگوں، آئیے عظیم الشان فقید اللسان محفل پاک محفل ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جناب محترم قاری سہیل احمد چشتی صاحب آپ نے اپنی شادی کے موقع دیتے اس محفل پاک کا انعقاد کیتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ اس فضل کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور رب کائنات انہاں دے زندگی دے سفر کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ مبارکباد مستحق نے انہاں دے والدین انہاں دے عائز و احباب جنہاں دی زندگیاں دے اندر اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی آپ احباب دے صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ میری گفتگو جڑی ہے اور اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ لنگر قریب ہو گیا انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ اللہ نے فضل و کرنا 12 بجے دعا کر دیں گے۔ خطابات ہو گئے میں ضروری نہیں کہ بندہ ہونے تھے اپنا چمکاندہ پھرے تو پھر ہی یہ سارے بچے نے اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کا صدقہ مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ لیکن بہت بڑی سعادت مندی ہے میرے بزرگ تشریف فرماؤ نوجوان ساتھی بیٹھے ہو کہ اس موقع دیتے جب مہندیاں شادیاں نکل رہی ہیں تسی دیکھ دو ساری رات گانا بجانا ہوتا ہے، کنجر نچتے ہیں، ٹول ٹمکا ہوتا ہے تے ساڈے احباب جڑے نے عوام الناس ساری رات ہی جاگتے رہتے ہیں اور اس سلسلے کے اندر مگر رہتے ہیں۔ وہ کوئی فائدہ نہیں۔ جڑا کام انہوں نے کیتا ہے الحمدللہ یہ کام اللہ میں بھی منظور ہے اور محبوب کو بھی منظور ہے۔ ساری غمی اور خوشی اے اللہ اور اللہ کے رسول واسطے ہونا چاہیے۔ اگر سانو پریشانی آوے پھر بھی سانو اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ جے اللہ پاک خوشی دے تو پھر بھی سانو اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ مالک پھر راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنی کرم نوازیاں مزید شامل فرمانے لائن شکرتم لأزیدنکم، یہ بھی ایک شکریہ دا طریقہ ہے۔ انسان اللہ پاک نے خوشی دا موقع عطا فرمایا ہے، چاہے جائے کہ انہیں اپنے رب دی نافرمانی کرن، ٹول ٹمکا کرن، گانا بجانا کرن۔ ویسے ماحول اور معاشرے کے مطابق دیکھیے نا تو بڑے احباب جو ہوتے کہ بات بڑی گران گزر رہی ہے کہ یہ رانا سیل صاحب نے کیڑا کام شروع کر دیتا ہے۔ بندے بڑے اوزار بھی ہو جاتے ہیں کہ لو جی 12 بجا دیتے ہو کہیں سویرے کا مکانا راتی چند میں نے مکایا جے کام یہ وہی اگر کسی دی مہندی نکلتی تو کسی گل بھی نہیں ہوئے راتی مزے آ گئے۔ اللہ کرے اس وہ مزے تو اسی انجی چنگے مزہ آیا جائے جا قبر وچ بھی کہاں ہو۔ علماء کرام نے اپنے انداز کے اندر سرکار کی بارگاہ کی حاضری پیش کی ہے۔ جناب فاضل محتشم فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا قاری عامر چشتی صاحب بڑا مدلل اور بڑا احسن انداز کے اندر خطاب فرما رہے سن کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام جناب سیدنا صدیق اکبر ایک بار کو رضی اللہ تعالیٰ، اگر آپ احباب دی طبیعت نہیں مان رہی تو دعا کر رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے اپنے کام میں
انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 12 بجے تو اگے نہ جائیے، دعا کر دیں گے. لیکن یہ بندہ جڑا ہے اگر میں ہن دعا کر دیا تو یہ سویرے میرے دوالے ہو جانا کہ تو ایڈا میں تہاڈا نام لکھا سی، تہاں کیڑا کام کیتا ہے. حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر مارا کھادیاں، تمام صحابہ اکرام نے سرکار دے ذکر واسطے مارا کھادیاں. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ انہاں کافرہ نے اس وجہ پہ ماریا کہ حضرت عمار بن یاسر اور آپ دے بچے گلیاں بازاراں دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں جو میں سرکار کا جشن سونی منا رہے ہیں. الحمدللہ گلیاں بازار مساجد مدارس ساڑھے گھر ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے سینیاں دے ہوتے نالانے پاک لگے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے گن گا رہے ہیں. ساڑھے دے گاندے ہی نا انہاں غیرہ دے بھی گاندے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتا پڑھتے ہیں بچہ مسیح تے گرائی لائے کے آیا ہے تجھے مسلک دا توجہ کرنا گرائی لائے کے آیا امام صاحب مسجد تجھے مسلک دی وہ بچہ بھی تجھے مسلک دا ہی ہے یعنی علماء تجھے مسلک دا ہے. وہ گرائی لائے کے آیا 10 روپے انہیں دیتے ہیں انہیں کہا جی میں نعت پڑھنی اور مولوی صاحب کی مجبوری ہے نعت پڑھانا نہیں تو گرائی بند ہو جائے گی. اب وہ انہیں گرائی لائے کے آنا نہیں وہ بچہ ہے مولوی صاحب نے برداشت کرنا ہے ضروری ہے. وہ جب میں پیسے لائیں گے میں نعت پڑھنی لازم پڑھ لائے انہوں نے نہیں پتا کہ انہیں کہنا کی ہے. وہ جب اسپیکر سے بیٹھا ہے نور والا آیا ہے نور لے آپ زبان دیتی ہو کیا کرنا نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. میں کہا میں قربان جاؤں والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ. رب کائنات نے ساڑھے آقا دا مقام اور یہ مت کوئی سوچے کہ میرے بتایا بات ہے یا کوئی کہے میرے بتایا کٹتا ہے. نہیں میرا تو محبوب پیغمبر ہر ایک کائنات کے اندر آیا نہیں. اللہ پاک نے محبوب دی آمد تو قبل محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری تو قبل آمنہ دے لال دی ولادت و سعادت تو قبل ہلے سونا آیا نہیں. رب نے میرے مصطفیٰ دے ذکر رو پہلے بلند فرما چاہا. اللہ پاک فرمانے ورفعنا لک ذکرک سارے مرد کے اللہ سبحانہ اے میرے محبوبہ رفعنا ایک طلاقہ دو ذکرک تین علماء تشریف فرمانے پڑھے لکھے بندے نے یہ تیرہ دیا چلو شفتتہ نے دعاواں نے بڑا بڑا پتہ نہیں کتنے پچھا چھڑ دے نے اسی کچھ بھی نہیں نہ خطیب عرب ہو جاؤں نہ کچھ اے تے میرے لجپال پیر صاحب دے نظام اور ایک گل ہے علماء تشریف فرمانے سارے علماء میرے سر دے تاج نے مالی جو بادل آندا ہے نا تے پھر وہ زمیندار میرے بزرگ بیٹھے نے وہ محنت کرتا ہے تو پھر وہ دل کرتا ہے کہ یا اللہ دن آوے کہ میں دیاں بخاراں خدا دی قسم میری آنکھاں جو 1100 آ گئے ہاں بچے نے گل کی تھی اساں اے مالک دی کرم نواز کی رب نے تھوڑی جی عمر دے اندر مینوں باغ دیاں بخاراں بخاراں اے بچیاں الحمدللہ ساڑھے جڑی خواہش اے بچہ پڑھیا ساڑھا انہیں کہا باسی ہوں میں پی ایچ ڈی کرنا میں ایم اے کرنا میں کہا بھائی گل ہے کہ تیرا میرا رشتہ ختم میں تاں ہی تیرے جناب تو میرا تاں کچھ لگنا جی تو میرے مصطفیٰ دے گیت گا اسی طرح قاری صاحب ماشاءاللہ انہاں بھی بڑیاں محنتاں فرمائیاں آج الحمدللہ سانو اللہ پاک دا شکر ہے مالک دا ایک کرم ہے کہ آج یہ بہاراں رب سانو نصیب فرما رہا اور انشاءاللہ یہ بہاراں قبر دے اندر بھی سانو پہنچ فضل مولا سہیل چشتی دولا بنا آپ دے یا چلو جڑا تعلق رشتہ داری نہیں نہ وہ کہہ دو سبحان فضل مولا سہیل چشتی دولا بنا خوش رنگ میرے آقا امام الانبیاء دا جڑا نوکر ہوئے آنگا جی میں دردیاں نہ کام سکھ لیا ہے میں کہا جڑا کام رب نے عطا کیتا وہی کرنا ہے مصطفیٰ دین دا کام کرنا ہے سرکار دے ذاکر بننا ہے اور اللہ ایسے دنیا انہیں بھی کل عطا فرمائے کہ یہ سارے بچے حافظ قرآن پڑھے ہو تو اللہ فرمایا وارفانا آجی مطلق دا سکھائے سونیا آئے کسی آئے نہیں اساں توڑا ذکر قرآن کر سکتے قرآن پاک دے اندر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم
کرو ذکر کرو کتاب دے اندر میرے موسیٰ دا میرے ابراہیم دا میرے اسماعیل دا میری مریم بندی دا تے جدوں اپنے محبوب دی واری آئی ہے نا او آکھیا سنے ہن انج نہیں ہن انج اذا ذکرت ذکرت آیا میرا ذکر تیرا ذکر خالق کائنات نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے میرے پیارے پیغمبر جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ ذکر نو بلند فرمایا وے اور کیڑی کیڑی شان پہ کائنات کا ذکر کر رہی ہے فرمایا وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر والشمس والقمر اکبر سبحان اللہ اللہ رب قرآن میں اپنے نارے جس میں لوگاں کے نارے شیری پڑھ پڑھ کے ٹر لینے رب کائنات نے فرمایا لوگو توڑا رب جیڑا رات دا مالک ہے دن دا مالک ہے شمس دا مالک ہے سورج دا مالک ہے اور ہر شانوں بنان والا رب ہے کہ ہر شان رب کائنات کا ذکر کر رہی ہے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض فرمایا فاذکرونی اذکرکم اللہ فلا ترجمہ کر کے کر لئیے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کہا کو صلی اللہ ہو میرے عالم صلی اللہ کرنی ہے کہا کو صلی اللہ ہو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ ذکروں بلند فرمایا دو صورتیں نبیاں دیا زبانہ دے ذکر مصطفیٰ کہ جنہوں نے بارے اللہ کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا میرے محبوب یاد فرماؤ کتاب تو جو سارے نبیوں نے متعلق جنہاں دے ذکر میں رب نے نام لے کے قرآن پاک میں بیان فرمایا انہوں نے وجہ کہ سونیا کتاب یاد فرماؤ ذکر کرو کہ انہوں نے دسو جب اپنے حبیب دیواری ہوندی رب نے سونیا جتھے میرا ذکر اتھے تیرا ذکر اور کوئی بندہ نماز کی دی ہے اللہ پاک نماز کی دی اسی اتحیات میں نے کیا نے اتحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ پاک دی تعریف کردے ناری دا السلام علیکہ امام غزالی فرماتے ہیں جب اتھے ہونا تو ادو پھر یہ سوچا کر کہ میں اپنے نبی نو وینا ہوا پیا میں اپنے نبی نو اس طرح بول جو میں کیسا فرمانے ہیں بات چیزاں ہندیاں نے نظر نہیں ہندیاں اب دو بیٹھے نے نظر نہیں ہوندے ہے صحیح نے ایک بدیاں پہلے کھدا کہ نیکیاں پہلے کھدا جتھے ویڈیو تو لالے نہیں چلنی ہے قیامت والے دن کھبے پاسے والے نے کھولنی ہے نا کتاب تے ڈھول بجان والے گھوڑے نچان والے کنجر نچان والے نظر آنے نے وہ تے سہیل دے ویاہ دے موقع دے تے مصطفیٰ دے نوکر بھی نظر آنے سبحان اللہ یہ بھی جناب کہتے نظر آ گیا اللہ واللہ اللہ حضرت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت مشترک کے رسالت شاہ مرزا خسف فاضل برگی رحمت اللہ علیہ آپ ہمارے سرور کہوں کے مالکو
ایک توجہ طلب بات ہے جدو سارے والے بھیجا وہ آخیا ایھا الناس لوگو تے جدو کرم فرمایا نا کہ جشن میلاد منان والے نو رب نے شان دیتی پھر آخیا لقد من اللہ علی المؤمنین تے جھنڈے مومنا ہی لانے نے جھنڈیاں مومنا ہی لانیاں آنا پڑھ کے لا جانا میں اسی کدو شراب نہیں تے پڑے جانا ذکر مصطفی کر کے جانا تے پہنچ جائیں گے وہ بندیاں واسطے بنیاں نے نا رب آندا جو تو میرے محبوب دا غلام ہو جائیں لتا تو رہا بھی ہوے تے میں پوری دنیا دے تے حکومت دے اب یہ نا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ باتیں تو بڑیاں نے اگر طویل بات ہو جائے گی میں بس مختصر کر رہا کہ غازی علم الدین چلو آپ نے شہادت کا جام نوش کیتا ہے نبی مولے بات رو سمجھنا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کے نال غازی صاحب نے گل کی تھی آخیا علامہ صاحب میرا وعدہ کرو کہ مینوں دفنانا لاہور ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ مینوں دفنانا لاہور ہے آپ نے فرمایا میرا وعدہ میں تینوں لاہور کھڑا بعد لکھا جی انہوں نے انگریزاں نے دفنا بھی چھڑیا نہیں والی دے اندر لیکن آپ دا جسد اطہر علامہ صاحب لاہور پہنچایا جدوں قبر تیار ہو گئی نا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دی اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ سب ایسا عشق عطا فرمائے کہ جناب جنہاں دے مزاراں دے اوتے وقت دے مجدد بھی آ کے حاضریاں پیش کرتے ہیں باتیں ہیں کہ جنہاں نبی پاک دی نوکری کی سرکار کی شریعت اور وفا کی نبی پاک کے نام عشق کیتا علامہ صاحب کو جدو علامہ صاحب فرمانے نے غازی صاحب کو قبر سے اتارا گیا نا تے آپ نے فرمایا بھائی مجمع ذرا پیچھے ہو جائے میں علم الدین نال گل کرنی ہے یہ روی والا پائی کردا مردے نہیں سنتے ہیں او ویکھو نا نالے ساڈا عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہے بے شک شہید زندہ ہے غازی صاحب کو جناب نے کر کے مخاطب کر کے نا علم الدین جناب علامہ صاحب نے فرمایا علم الدین گل یاد رکھی میں اپنا وعدہ نبھا دیتا ہے میں وعدہ نبھا دیتا ہے دو پھٹے رہ گئے پہن لگے نے مٹی پہ جانی ہے میں اپنا وعدہ نبھا دیتا ہے پر ہن میری بھی گل یاد رکھی اب ہمیں تھوڑی دیر تو بعد قبر میں سرکار ہونا ہے اللہ پاک فرماتا ہے شادی کے موقع تے یا اللہ جڑا بولے نبی پاک دے ذکر واسطے مرتے دم تک انہوں فالج نہ ہو کیونکہ جھنڈے جو بنائے مرتے دم تک گونگا نہ ہو
پھر بھی جڑا نہ بولے پھر اللہ تو ہی جڑا بولے ایسے ساری نو دینے جائے مرضی کی گل ہوئی ہے نا ایسے سال کی ایسے ملنے جائے جڑا نہ بولے وہ ہولے ہولے بہن جاتے لیے جائے نبی پاک سے کرے آنکھوں غم رہے تو بے شمار تیرے منع والے ہیں بات میرے ٹائم ہے تیرے منع والے ہیں کہ جی تسی آندے میں نبی ہاں انہوں نے کہا پھر اے تواڈے تو فرشتہ کیڑا ہوندا ہے ہٹی چیٹی جی اسو نہیں سوچو ساری نبی نسل نو اس بات تو آگاہی ہونی چاہیے کہ ختم نبوت کی ہے ساڈے بچیاں اور پیو دا ماں دا بھراواں دا حق بندا ہے اپنے بچیاں نوں آگاہ کرو کہ سرکار دی ختم نبوت دے بارے ساڈے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساڈے آقا رب دے آخری پیغمبر نے تے نبی پاک صلی اللہ
لبیک یا رسول نہ کیا یہ نبیاں کو موجزے کا اظہار ہوتا ہے اس آخیا یہ کہڑی گل ہے اسی بھی کر لیں کی انہیں کہا فلاں دن میں تقریر کرتا ہوں اینے وقت کے اینے منٹا دے میں کہا ہو اے جی سنڈا خوہ چلے پیا دو چار بندے انہیں تیار کی تو انہیں کہا تھی سٹ دیا جے لوگی جا کے دیکھیں گے کہیں گے سچا ہے ماذ اللہ جو انہیں آکھیا نا تو لوگ گئے تو سنڈا راجپوتا سامبیا ہی وہ کھچے ہی نہ جائے سنڈا جھوٹے دی گل جھوٹی ہوندی ہے نا گل سمجھان واسطے رکھتا ہے وہ سنڈا کھچیا ہی نہ جائے انہاں آگے اللہ کی لعنت تیرے تے تو جب میں ڈیل بچ کے میرا تو چول نبی ہے ماذ اللہ نبی ہو ہی نہیں سکتا تو میں کہا میں سچے دی نہ سناواں تے سچے دی نہ سناواں علامہ یوسف مدانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا آپ فرماتے ہیں وہ ایک سرکار کے متعلق نازیبہ گفتگو کرنے والا نبی پاک کے متعلق اپنے ہم خیال کٹھے کر کے نبی کو کچھ نہیں معاذ اللہ سننا معاذ اللہ آج جنابوں نے نا سرکار نے اپنے والوں مذاق کیتا میں شارٹ کر گیا اپنے والوں مذاق کیتا جا دروازہ کھڑکایا میرے نبی باہر ہے کہندا جی تسی آندے میں نبی ہاں فرمایا کوئی شک نہیں بھائی نال مارو مینوں دا بندیاں نال مارو فرمایا کوئی شک نہیں دس کی ویکھنا چاہنا اس آخیا نبیاں کو موجزے کا اظہار ہوتا ہے فرمایا دس کی ویکھنا ہے کر کے نا جیب ڈک ماریا تو سات کو ٹکٹاں نے کڑیاں کھجوراں دیاں کٹ کے آندا جی آیا راتوں رات میں پیچھے نہ لاؤ سویرے اٹھدا پھل لگ دے تیار ہو جائے میں کھاواں تو میں مان لاں گا تسی سچے نبی ہو میرے نبی فرمایا لاندا میں وا تسی تو جا بات ختم ہو گئی ٹائم کم دعا کرن لگے ایک بار اکھو سارے سبحان اللہ وہ واپس پہ اندر آج ایک وڈا مل گیا سمجھ ہوندی ہے نا وڈا مل گیا وہ ملیا سارا کدھروں نے کہا میں مذاق کر کے آیا وہ جانتا ہی انہیں کہا تیرا بھلا ہوئے تینوں سویرے کلمہ پڑھنا پینا تینوں سویرے کلمہ پڑھنا پینا یہ تینوں پتہ نہیں وہ جتنے اشارہ کرتا ہے جی چاہتا ہے وہیں پہ ہوتا ہے رب تعالیٰ انہیں کرنے والی پہ فرماتا ہے انہیں کہا کی کراں گا جا گٹکاں کٹ لیا نہ گٹکاں ہونگیاں نہ کھجوراں پڑیں سویرے میں بھی تیرے نال رکھ کے تو تاڑی مارا میں چوکے جو ویکھو مسلمانوں تسی آندے جی ساڈے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا اسی صحیح آنے ہیں ساڈے نبی با کمال ہے لو جی آج بستر تے لیٹیا رات بڑی ہوتی سو کے کڈی سویرے جناب صبح طلوع ہوئی نا تو سیدھا سرکار دے داتے تو پر ادھر ہی جا کے ویکھ لا پتہ نہیں پے او سیدھا آؤ جی سرکار بنا چلو جی میں مختصر کر گیا چلو جی وہ کہندا جب میں سرکار دے نال پہ جانا نا جتنے گٹکاں راتی لائیاں سانا اوتھے نا چھوٹے چھوٹے درخت میں نہ پیا کرے مینوں بھلیکھا پیا پیندا ہور بھی درخت ہو سکدے نے رب آکھیا اج لگے سانا گٹکاں تے دنیا نے کڈ پر درخت قیامت تک میں باقی رکھا گا میرا نبی ظاہری دنیا تو پردہ فرما گیا لیکن ہے زندہ ہے اور نہ کرے حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم میرے نبی دی زندگی بھی خیر والی ہے میرے نبی دا پردہ فرما جانا بھی سارے واسطے خیر والا ہے سرکار نے فرمایا دیکھا انہیں کہا جی ٹھیک ہے درخت ہی فرمایا ہاں اتاں ویکھاں کھجوراں لگیاں دیکھاں لگیاں نے فرمایا ویکھاں پکیاں نے کہندا پکیاں نے نکاح تو بعد منہ میٹھا کرانا سنت ہے بھول نہیں جانا ہاں منہ میٹھا کرانا چھوارے بننا سنت ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ اکبر کبیرہ کئی بندے بھول جاندے نے ولیمہ بھی سنت ہے کئی آندے چلو جی ٹھیک ہے جڑی روٹی پچھو آئی وہ کھا لیندے ہیں انج نہیں کرنا ولیمہ بھی سنت ہے اللہ خیر فرمائے انہیں کہا جی کھجوراں لگیاں نے پکیاں نے سرکار کو میں ہلا نا انہیں جب ہلایا نا درخت تے پکیاں مٹھیاں کھجوراں تھلے ڈگیاں میرے آقا فرمایا چک منہ چ پا اللہ اللہ جب کھجور اٹھائے انہوں نے اندر پائے میرے آقا فرمایا سنا ایک کھجور پکی آنڈا پکی میری سرکار فرمایا نے 10 مٹھی کوئی نہیں گٹک کوئی نہیں میرے لئے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانا نے آپ بھائی مانا گٹک
تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ سید والدین ایدے والو سکون عطا فرمایا. میرے آقا فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ اس نکاح دے اندر برکتاں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام دے توسل دے نال سب دے بچیاں دیاں ماپیاں نوں خوشیاں ویکھنیاں رب نصیب فرمائے. کہا تو آمین. دو شعر میں ایک شعر لکھ کے لیا ہے دو شعر پڑھ کے اجازت دو. ٹائم ویسے ہو گیا میرے ویسے جو تسی اجازت نہ دیو پھر دعا مانگے. نعرہ تکبیر. طریقی مہندی ہے الحمدللہ ذکر مصطفیٰ دی مہندی. مہندی مجھے نہ گھڑا ہونا کوئی تعلق نہیں. سارے مل کے پڑھو تم وہی نال میرے مل کے پڑھنا. فضل مولا سہیل چشتی دولا بنا. فضل مولا سہیل چشتی جڑا نہیں بنیا گا وہ بھی بناوے گا تے وہ دولا بنا جی دولا دولا بنا دولا خوش نما خوش رنگ پھولوں کا سر صحرا سجا دولا بنا دولا بنا آلو بالو دولا بنا. فضل مولا سہیل چشتی آج دولا بنا دولا بنا. مولا سانو ماپیاں نو اولاداں دیاں تے اولاداں نو ماپیاں دا سایہ کا دیر نصیب. یہ تے پتہ تو لگدا ہے نا جدوں انہاں دے سر تو سایہ اٹھ جان خوشیاں ویکھن والے ٹر جان. اگر میرے تے ٹر پواں نا تے پھر وہ ویلا یاد کر جدوں جناب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھانا کھاندے سن پانی پیندے سن خوشیاں ہوندیاں ہن تے اکھاں چوں آنسو نہیں سن سکدے. پھر جدوں آپ کو ہتھ کڑیاں لگا کے قیدی کر کے لے جایا جا رہا ہے وہ بی بی جڑی آئی آ کے کہنے لگی تواڈے وچ کوئی ڈاکٹر ہے کی ہویا. اگر میرا پتر ہے جوان پتر ایک ہی پتر ہے ایک بیٹی ہے پتر بیمار ہو گیا مر کے بستر تے لیٹ گیا کوئی تواڈے تے ڈاکٹر حکیم طبیب ہوے تے میرے پتر نوں آ کے ویکھو. یزیدیاں آکھیا جا بی بی گل کم کر جا کے ایتھے کیڑا ڈاکٹر ہے. امام زین العابدین بولے آپ فرماندے نے بی بی انہاں نوں کہہ ذرا میرے ہاتھ پیر کھولو میں وینا تیرے پتر نوں جا کے. اینی بات ہوئی تے مگر بہن بھی آئی اس آکھیا اماں آ جا ویر فوت ہو گیا ہے ویر دنیا تو چلا گیا. تے ماں رون لگ پئی پیر رون لگ پئی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بی بی انہاں کہہ ذرا کھولو. نہ کہا مر گیا تو کی کرے گا جے تم مردے زندہ کر سکنا تے تیرے انے پے نے. آپ نے فرمایا بھائی مانو تسی موت دی ڈیفینیشن ہی نہیں سمجھدے. موت کینوں آندے نے تانوں پتہ ہی نہیں. اوے اے تے زندہ نے اللہ میرا ساڈی قبول کردا مردے زندہ ہوندے نے زندہ تے زندہ ہوندے نے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے آپ نے جا کے چہرے تو کپڑا چک کے رب ول دھیان کیتا. اے گل ذہن چ رکھیا ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے پتر رب دیندا ہے دھیاں رب دیندا ہے رشتہ رب دیندا ہے سارا کچھ رب دیندا ہے. اللہ پاک مردے زندہ کردا ہے پر دعاواں اپنے پیاریاں دیاں قبول کر لیندا ہے. دعاواں اپنے پیاریاں دیاں قبول کر لیندا ہے. ساڈا عقیدہ امام زین العابدین گئے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر التجا کی دعا کی تھی تے آپ نے ان کر کے اشارہ فرمایا کم باذن اللہ مردہ زندہ ہے. تو ماں پتہ کی آندھی ہے میں قربان جاواں اس پین تو جدا تو بھی رہے قربان جاواں اس ماں تو جدا تو پتر ہے. تو جب انہی گل سنی نا میں قربان جاواں اس باپ تو جدا تو بیٹا ہے. تو امام زین العابدین دی اکھاں چوں آنسو آ گئے آپ رو لگ پے. آپ نے فرمایا بی بی
غم جڑا وے نا زخم جڑا وے تازہ کر چھڑے آئی اللہ اکبر کبیرہ کبیرو اس موقع ہوتے ساوی نظر دیکھے اللہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ سب نو یقین دے کہ جناب منڈا عوام چوک ٹوکے آیا دوجہ دن ولیمہ ہے رات میں جناب اپنے کمرے سے گیا کولر نو ہاتھ لگا شارٹ پہ یہ تھا مالک کہندا جو میں جاننا تو نہیں جانتا تے او دی بارگاہ دعا کرنی کہ یا اللہ خیر و عافیت دے نال اس کام نو توڑ چاڑ سیرا لمبا پھر کتے سی اللہ تعالیٰ اپنے معبود کا صدقہ سن محمد دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین سلام پڑھ